بامقصد زندگی گزارنے والا آدمی ایک ایسے مسافر کی طرح ہوتا ہے جو اپنا ایک ایک لمحہ اپنی منزل کی طرف بڑھانے میں لگا دیتا ہے۔ دنیا کے خوشنما مناظر ایسے مسافر کو لبھانے کے لیے سامنے آتے ہیں، مگر وہ ان سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ سائے اور اقامت گاہیں اس کو ٹھہرنے اور آرام کرنے کی ترغیب دیتی ہیں، مگر وہ ان کو چھوڑتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ دوسری چیزوں کے تقاضے اس کا راستہ روکتے ہیں، مگر وہ ہر ایک سے دامن بچاتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کے شب و فراز اس سے ٹکراتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کے عزم اور اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مسافر کون ہوتا ہے؟ جو سفر کرتا ہے۔ جو سفر نہیں کرتا وہ منزل پہ بھی نہیں پہنچتا۔ مسافر اگر بس سٹینڈ پہ یا ریلوے اسٹیشن پہ یا ہوائی اڈے پہ بیٹھا ہوا ہے تو کتنا کم سامان رکھتا ہے، اتنا کہ جو آسانی سے وہ لے جا سکے۔ اور دیکھیں ان کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، ہوائی جہاز والوں کی بھی۔ اور بیٹھا ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوائی اڈے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت سیٹیں، بڑی خوبصورت لائٹیں۔ میرے خیال میں اس کے گھر میں تو شاید ایسا منظر کبھی بھی نہ ہو، اور بڑی اچھی چیزیں بھی وہاں بکری ہوتی ہیں، لیکن دھیان کس پہ ہوتا ہے؟ کان لگائے ہوتے ہیں اناؤنسمنٹ پہ۔ جیسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ چل پڑتا ہے، فوراً گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہی ہے نا مسافر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ زندگی میں مسافر کی طرح رہو، صبح کرو تو شام کی فکر نہیں کرو، شام کرو تو صبح کی نہیں، یعنی جیسے ایک دن کی ہے۔ جیسے ایک مسافر ایک اڈے سے اس نے سوار ہو کے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، تو اس طرح جو مسافر ہوتا ہے نا وہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے میں لگا رہتا ہے۔ اس سے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی نا کہ لوگ باتیں بھی کریں گے، سب کچھ کریں گا، زندگی کے نشیب و فراز اس سے ٹکرائیں گے، مگر اس کی رفتار میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ آپ کی رفتار نہیں کم ہونا چاہیے، آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں۔ دل مت لگائیں۔ آپ کہیں جی آپ کا جہاز کا وقت ہو گیا، آپ کے نہیں مجھے تو یہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے جگہ، میں تو یہاں سے نہیں ہلنے والی۔ کب تک بیٹھیں گے؟ آخر اٹھا کے آپ کو باہر پھینکیں گے کہ بھی آپ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ آپ کو اٹھنا ہے نا وہاں سے۔ تو آپ کب تک اس دنیا سے دل لگائیں گی ان خوبصورت گھروں سے اور آسائشوں سے اور آرائشوں سے؟ آخر موت فرشتہ اجل آ جانا ہے، اسے کہنا اٹھو بھائی چلو۔ آپ کے نہیں میرا تو دل لگ گیا، نہیں دل لگا، آپ کو لے کے جائے گا وہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ٹرین چلتی ہے تو راستے میں مختلف علاقے، مختلف گاؤں، کئی دفعہ پتھریلا علاقہ، کبھی ویران علاقہ، کبھی سرسبز علاقہ گزرتی ہے نا۔ سو آپ کو ابھی مختلف لوگوں کے مختلف مزاجوں سے سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنی فیلڈ میں کوئی آپ کو تھاپڑ لگا کے حوصلہ دیں گے، آپ کی پیٹھ تھپائیں گے، کوئی آپ کو کرٹیسائز کریں گے، کوئی آپ کا مذاق اڑائیں گے، کوئی آپ پہ رش کریں گے، کوئی آپ کو کہیں گے بہت اچھا راستہ ہے، چلو اس پہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ کوئی آپ کو عرش پہ بٹھائے گا، کوئی آپ کو فرش پہ دے مارے گا۔ اگر جو کامیاب لوگ ہیں نا ان کا ایک اصول ہے، دونوں صورتوں میں پروکار سٹائل۔ عرش پہ بٹھائے تو اتراؤ مت، فرش پہ گرائے تو مایوس مت ہو۔ یہ دنیا ہے، کوئی عرش پہ بٹھاتا ہے، کوئی فرش پہ دے مارتا ہے۔ اصل تو ہے کہ عرش والا آپ کو کہاں بٹھاتا ہے۔ اس لیے مختلف لوگوں کی مختلف باتیں ایک کان سے سنیں، دوسرے سے نکال دیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کوئی قافلہ جا رہا تھا تو ایسی جگہ راستے سے بدل کے چلا گیا کہ جس کے آگے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی یا دیوار آ گئی، اس کے دوسری طرف شہر تھا۔ اب کوئی اس پہ چڑھ نہیں سکتا تھا، اور اگر لمبا راستہ اپناتے تو انہیں کئی دن لگتے تھے۔ کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ہم کسی طرح اس پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور رسی لے کے اوپر جاتے ہیں، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو آپ کو لے جائیں گے۔ اب سب نے کہا نہیں نہیں نہیں، بیوقوفی مت کرو، بیوقوفی مت کرو۔ وہ چڑھنے لگ گئے، چڑھتے جا رہے تھے، کوئی آدھے راستے سے گر جاتا تھا، کوئی واپس پلٹ آتا تھا۔ وہ کہتے جا رہے تھے مت بیوقوفی کرو، سوچتے ہیں کچھ کرتے ہیں، دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، نیچے آ جاؤ، گر جاؤ گے، مر جاؤ گے، آتی نہیں آوازیں، آتی نہیں، گرتے گرتے کرتے ایک باقی رہ گیا، وہ چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے، چوٹی پہ پہنچ گیا۔ پہنچ کے اس نے رسی پھر پھینکی، سب آنے لگ گئے اور دوسری طرف وہ اتر گئے۔ آخر سب نے کہا کہ تمہیں اتنا ہم نے شور ڈالا، کس چیز نے تمہیں اتنا پابند رکھا
کہ تم نے ہماری کسی بات پہ توجہ نہیں دی اور تم پہنچ گئے تو پتہ چلا بہرا تھا، یعنی اس کو آواز ہی نہیں آ رہی تھی. اگر ایسے لوگوں کی باتوں پہ آپ کان دھریں گے نا تو آپ کو کبھی وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ فرض کریں آپ کہتی ہیں میرا قرآن نہیں ٹھیک، میں قاعدے سے آغاز کروں، مذاق اڑائیں گے. عمر دیکھو اس وقت قاعدہ اللہ قبول کر لے گا جتنا پڑھا ہے، تمہیں قاعدہ بھی نہیں آتا یہ بھی کہیں گے. اب کیسے یاد کرو گی؟ اب تو یاد کر ہی نہیں سکتی. بچے کیا کہیں گے؟ قاعدہ پڑھ رہی ہو. اتنی باتیں کریں گے کہ آپ قاعدہ چھپا دیں گی شرم سے. تو آپ کی تو منزل کھوٹی کر دی، خود تو وہ بھول بھال بھی گئے. آپ نے ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. پھر یاد رکھیے گا جو ٹرین ہوتی ہے نا وہ اپنے آپ کو جلا کر دوسروں کو منزل پہ لے جاتی ہے. کوئی بھی دیکھ لیں سواری، ایندھن ڈلتا ہے نا اس میں. کوئی تو اپنے آپ کو وقف کرے نا، کوئی تو دوسروں کے لیے منزلیں آسان کر کے جائے نا، کوئی تو راستہ بنائے نا، کوئی تو لیڈر بنے. تو اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے، ایسے نہیں کچھ چیزیں مل جاتی، تپانا پڑتا ہے. کندن کو جب آگ میں ڈالتے ہیں نا سونے کو، تبھی وہ کندن بنتا ہے، اس کے میل کچیل اندر سے باہر نکلتا ہے. سو آپ کو بھی اپنے آپ کو جلانا پڑے گا، نیندیں بھی حرام کرنی پڑیں گی، وقت بھی لگانا پڑے گا. اور سب سے بڑی چیز جو میں نے سٹارٹ میں کہا، ٹرین ایک پٹری پہ چلتی ہے. اللہ کی مقررہ کردہ راہ ایک ہی ہے، صراط مستقیم. ادھر ادھر بھٹکنے سے، ادھر ادھر کے راستے بار بار بدلنے سے منزل دور ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ دوسری جگہ بھی جا کے انسان نکل جاتا ہے، وہ منزل بھی نہیں ہوتی. اس لیے ایک ہی راہ پہ چلیں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ایک جو چیز آپ نے حاصل کرنی ہے اس پہ پہلے اپنی پوری توجہ دیں. قول ہے مولانا وحید الدین خان کا کہ ہر چیز میں ہاتھ ڈالنے والا کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا، اور ایک ایک چیز میں ہاتھ ڈالنے والا سب کچھ سیکھ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں سارے ہر فن مولا ہم ہو جائیں. کیوں ہر فن مولا ہونا ہے؟ آپ نے پہلے ایک سیکھیں، ایک ٹارگٹ اپنائیں، اس منزل کو اپنائیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی ہوتی جائیں گی. با مقصد آدمی کی زندگی ایک بھٹکے ہوئے آدمی کی مانند نہیں ہوتی جو سمت سفر متعین نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ایک طرف چلنے لگتا ہے کبھی دوسری طرف، بلکہ اس کے ذہن میں راستہ اور منزل کا واضح شعور ہوتا ہے. اس کے سامنے ایک متعین نشانہ ہوتا ہے. ایسا آدمی کیسے کہیں رک سکتا ہے؟ کیسے وہ دوسری چیزوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کو پسند کر سکتا ہے؟ اس کو تو ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر اپنے مقررہ رخ پر بڑھنا ہے اور بڑھتے رہنا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد کو پا لے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے. تو چلتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے. موڈ کے ساتھ نہیں چلنا بلکہ مقصد کے ساتھ چلنا ہے. میرا آج موڈ نہیں، میری آج صحت ٹھیک نہیں، آج میں کچھ بور ہوں، آج موسم بڑا عجیب سا ہے، آج بارش بہت ہے، آج دھوپ بہت نکلی ہے. کب موڈ ٹھیک ہوگا آپ کا؟ جن کا مقصد ہوتا ہے انہیں سردی گرمی کا بھی نہیں پتا چلتا. ان کو دن چھوٹے راتیں لمبی اور راتیں چھوٹی دل لمبے نہیں لگتے. جب میں دیکھتی ہوں لوگوں کو ٹاک کرتے تو میں کہتی ہوں یا اللہ ان کے بس کوئی کام نہیں. پہلے یہ موسم پہ بولیں گے، پھر دنوں پہ بولیں گے، پھر سیاست پہ بولیں گے، اتنا کرسٹیسائز کریں گے. جاؤ ذرا پرائم منسٹر بنو، اور پھر بنو نہ. اگر گٹس ہیں تو جاؤ بناؤ، سڑکیں بناؤ، کیا چاہتے ہو لکھو، کالم لکھو، کتابیں لکھو. نہیں، ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ یہاں بیٹھے ہوئے انہیں تو پرائم منسٹر کی سیٹ پہ ہونا چاہیے، لیکن وہیں بیٹھے ہیں، چولہے کے پاس ہاتھ سیک رہے ہیں، مونگ پھلی کھا رہے ہیں، اور باتیں اتنی شاندار کر رہے ہیں، اور آخر پہ رزلٹ صفر. ایسے نہیں زندگی گزارنی. موڈ کے ساتھ نہیں، عقل کے ساتھ، گول کے ساتھ، مقصد کے ساتھ. اس پہ توجہ دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ بس موڈ کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں. ٹائم ٹیبل بھی صحیح ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ روز آپ کا ٹائم ٹیبل بدلا ہوا ہے. اس ٹائم ٹیبل کو آگے پیچھے نہیں کرنا. اور سب سے بڑی بات ہے، مقصد پہ پہنچنے والے
سب سے پہلے صبح کے وقت اس کا آغاز کرتی ہے۔